الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر مسلم لیگ نون کی درخواست پر دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کر لی تھی، اور دوبارہ گنتی کے نتیجے میں وہ نشستیں جو کہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کو ملی تھیں وہ دوبارہ مسلم لیگ نون کو مل گئی تھیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو وہ اراکین ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے اس فیصلے کو معطل کر دیا، اور ایک طرح سے مسلم لیگ نون 3 نشستوں سے محروم ہو گئی تھی۔ مسلم لیگ نون نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی، اور آج 2 کے 3 رکنی بینچ میں ایک کی مخالفت کے نتیجے میں 2 رکنی جو اکثریت کا فیصلہ آیا، جس میں وہ نشستیں دوبارہ مسلم لیگ نون کو مل گئی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ یاد دلاؤں کہ جب محفوظ نشستوں کا فیصلہ آیا تھا اور اس میں اکثریت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ نشستیں جو کہ 80 کے قریب بنتی ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، تو اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے خاصا جشن منایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اقلیتی جو ارکان ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے جب جو اقلیتی ارکان تھے اس بینچ کے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جو محفوظ نشستوں کا فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، کیونکہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا تو آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو معطل کرنا پڑے گا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھیں جی، یہ تو ویسے بھی اقلیتی فیصلہ ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آج وہی لوگ جو اقلیتی فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ 3 نشستیں دوبارہ مسلم لیگ نون کو مل گئی ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی وہ عقیل عباسی صاحب جنہوں نے مخالفت میں اپنا فیصلہ دیا، وہ دیکھیں جی اس کی وہ کتنا اہم ہے۔ تو اب یہ پاکستان کے اندر ہو گیا ہے کہ جج بھی اپنے ہیں اور سپریم کورٹ بھی اپنی ہے اور ہائی کورٹس بھی اپنی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ہوا کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے اور پھر روزے ان پر فرض کر دیے گئے، تو ان کا حال تو یہ ہے۔ لیکن ہماری سیاست کے اندر کچھ کردار ہیں جو مستقل تفریح کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں ایک صاحب ہیں شیخ رشید صاحب، جن کا خود یہ دعویٰ ہے کہ وہ 16 دفعہ وفاقی وزیر بنے ہیں۔ آج انہوں نے شکوہ کیا کہ 16 بار وفاقی وزیر بننے والے جو شخص ہیں ان کو 40 دن چلا کاٹنا پڑا۔ تو یہ جو شکایت ہے وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن شیخ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ 16 بار اگر یہ جو تعداد ہے یہ درست ہے تو وہ کس کے سہارے یہ 16 بار وزیر بنے ہیں وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو پھر اس بار جو ہے وہ ان کا ٹکراؤ بھی تقریباً انہی لوگوں کے ساتھ تھا جنہوں نے ان کو 16 بار وفاقی وزیر بنوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو اگر آپ اپنے وفاقی وزیر بنوانے والوں کے ساتھ ٹکر لیں گے تو شاید 40 دن کا جو چلا وہ بتا رہے ہیں وہ شاید چھوٹا پڑے۔ لیکن اور بھی انہوں نے خاصی مزیدار باتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اگست اور ستمبر جو ہے وہ خاصے بھاری ہوں گے، ان کا اشارہ حکومت کی طرف ہے۔ لیکن جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اگست اور ستمبر در حقیقت ان کے لیے یا جن کے پیچھے وہ کھڑے ہیں عمران خان اور ان کی جماعت، ان کے لیے بھاری پڑنے والے ہیں، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور اکثر جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے یہ تو کہا ہے کہ آپ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کا اعلان نہیں کر سکتے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ کر لے، لیکن آپ یہ کیس چلا سکتے ہیں۔ اب یہ کیس جو صورتحال ہے اس میں عمران خان
پر بھی بننا ہے. جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں. اور اگر ایسا ہوا تو یہ جو اگست اور ستمبر جو بھاری پڑھنا ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب اور جن کے پیچھے وہ کھڑے ہیں ان پر بھاری پڑے گا. شیخ صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو چھوڑیں، شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں وہ بغیر کسی طاقت کے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو شیخ صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ جس حکومت میں پچھلی دفعہ وہ وفاقی وزیر تھے، 2 وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، تو وہ وزارت اور جو ان کے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس، عمران خان کے پاس کتنی طاقت تھی. پی ٹی آئی جن کی حکومت تھی ان کے جو صدر ہیں آج بھی، پرویز الہی، وہ خود یہ کیمرے پہ کہہ چکے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کی جو نیپیاں ہیں وہ تو کوئی اور تبدیل کرتا تھا. عمران خان خود کیمرے پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے سارے جو فیصلے تھے ان کے پیچھے کوئی اور تھا، جو پارلیمان میں حاضری ہے وہ کوئی اور پوری کرتا تھا. تو یا تو آپ کسی بہت تگڑی طاقتور حکومت کے وزیر رہے ہوں تو پھر آپ شہباز شریف پر کوئی تبصرہ کریں، لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جی وہ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹک حکومت جو ہے وہ آ جائے گی. شیخ صاحب جو ہے وہ آج کل اپنے جو پچھلی جو وزارتیں دلوانے تھے ان سے خاصی دور ہے. تو یہ جو خبریں جہاں پر بنتی ہیں ان سے وہ خاصے دور ہیں. تو وہ اس طرح کی جو خبریں بتا رہے ہیں کہ جی وہ کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ رہی ہے، ان کی بات پر اعتبار کرنا خاصا مشکل لگتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹک حکومت بنے گی تو اس کی واحد صورت یہ ہوگی کہ جو ملک کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور وہ جو نئے اعلانات کر رہے ہیں، جو نئی اسکیمز کا اعلان کر رہے ہیں، جن نئے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کا ارادہ جانے کا تو نہیں لگتا. تو نہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال موجود ہے جس کے نتیجے میں اس پارلیمان کی تحلیل ممکن ہو. تو ایک مزے کے لیے انہوں نے تفریح تباہ کے لیے تو باتیں کر لی ہیں، لیکن یہ جو نظام ہے وہ فی الحال اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اگر اگست اور ستمبر بھاری ہوا جیسا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے اور جس جماعت کے وہ پیچھے کھڑے ہیں پی ٹی آئی اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کے دن جو ہے وہ ضرور بھاری ہو سکتے ہیں. آج کی بات میں اتنا ہی. اوکے سر.